السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ کتاب التوحید شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ، اور ہم شرح پڑھ رہے ہیں شیخ فوزان حفظہ اللہ کی اعانۃ المستفید، جس کا ہم نے آغاز کیا تھا 2 درس پہلے، اور ابھی پہلا باب چل رہا ہے، اسی کو ہم آگے بڑھاتے ہیں۔ جہاں تک ہم پہنچے تھے وہیں سے آغاز کرتے ہیں، اور شیخ الاسلام نے دلیل بیان فرمائی، ارشاد باری تعالی ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور البتہ تحقیق ہم نے ہر امت میں رسول بھیجا کہ لوگوں صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور طاغوت کی عبادت سے بچو۔ سورہ نحل آیت نمبر 36۔ شیخ فوزان حفظہ اللہ فرماتے ہیں اس کی شرح میں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ خبر دیتا ہے کہ اس نے ہر امت کے اندر رسول بھیجا، اور امت کے معنی جماعت بھی ہیں، نسل بھی ہوتی ہے، اور لوگوں میں سے ایک گروہ کو بھی امت کہا جاتا ہے۔ تو ارشاد باری تعالیٰ ہے فی کل امت رسولہ، کہ ہر امت میں رسول بھیجا ہے۔ اور رسول کسے کہتے ہیں؟ شیخ صاحب فرماتے ہیں رسول وہ ہوتا ہے جس کی طرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی شریعت وحی کرتا ہے اور اسے لوگوں تک پہنچانے کا حکم بھی دیا جاتا ہے۔ اور رسول بہت سارے ہیں، ان میں سے ایسے بھی ہیں جن کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں نام کے ساتھ ذکر فرمایا ہے، اور بعض ان میں سے ایسے ہیں کہ جن کا نام نہیں ذکر کیا گیا، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ۔ سورۃ النساء آیت نمبر 164، کہ ایسے رسول بھی ہیں جن کے قصے ہم نے آپ کو بتائے ہیں جو اس سے پہلے گزر کے جا چکے ہیں، اور ایسے رسول بھی ہیں جن کے قصے ہم نے آپ کو نہیں بتائے۔ تو شیخ صاحب فرماتے ہیں ہم جو ہے تمام رسولوں پر ایمان لاتے ہیں، پہلے رسول سے لے کر آخری رسول تک، جن کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نام لیا یا پھر نام نہیں لیا، کیونکہ رسولوں پر ایمان لانا ارکان ایمان کے 6 ارکان میں سے ایک رکن ہے۔ اور یہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، کہ صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور طاغوت کی عبادت سے بچو، یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ دوسری آیت میں ارشاد باری تعالیٰ ہے سورہ ذاریات کے اندر آیت نمبر 56 میں وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے جن و انس کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے۔ تو جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مخلوقات کو اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے، اسی لیے اس نے رسول بھی بھیجے ہیں اسی عبادت کو ثابت کرنے کے لیے۔ اور اللہ تعالیٰ نے رسول اس لیے نہیں بھیجے کہ لوگوں کو جا کے وہ کھیتی باڑی یا پھر اسی طرح صنعت و تجارت سکھائیں، اور نہ ہی یہ کہ وہ لوگوں کو کھانا پینا سکھائیں، اور نہ ہی یہ کہ وہ لوگوں کو یہ سکھائیں کہ رب کا اقرار کر لو کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے، یعنی توحید ربوبیت کے اقرار کے لیے اللہ تعالیٰ نے رسول نہیں بھیجے۔ اللہ تعالیٰ نے تو رسول اس لیے بھیجے تاکہ وہ لوگوں کو جا کے حکم دیں کہ صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے جو ان کا رب ہے، کہ جو اپنے رب کا اعتراف کرتے ہیں جو ان کا پیدا کرنے والا ہے تو عبادت بھی اسی کی کریں۔ اس لیے فرمایا ان اعبدوا اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو۔ ھذا امر، شیخ صاحب فرماتے ہیں یہ حکم ہے، اور واجتنبوا الطاغوت میں یہ نہیں ہے کہ طاغوت کی عبادت سے بچنا ہے۔ اور طاغوت کی کہتے ہیں، طاغوت جو ماخوذ ہے وہ طغیان سے ہے، اور اس کا معنی ہوتا ہے کسی بھی چیز میں حد سے بڑھ جانا۔ اور جب مطلقاً طاغوت کہا جاتا ہے تو اس سے مراد شیطان ہوتا ہے، کیونکہ طاغوت کا سردار جو ہے وہ شیطان ہے، اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو اس پر۔ اور اس سے مراد بعض دفعہ ساحر یعنی جادوگر بھی ہوتے ہیں، کاہن بھی ہوتے ہیں، اور اسی طرح وہ حاکم بھی مراد ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ فیصلے کے خلاف فیصلہ کرتا ہے، جو لوگوں کو حکم دیتا ہے اپنی اتباع کرنے کا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں، اس کو بھی طاغوت کہا گیا ہے۔ اور طاغوت جو ہیں جیسا کہ ابن قیم رحمہ اللہ اس کی تعریف بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ہر وہ چیز طاغوت ہے جس کو بندہ حد سے بڑھا دیتا ہے، یعنی
معبود بنا کر یا اس کی پیروی کر کر اس کی فرمانبرداری کر کے، تو ایسے کو طاغوت کہا جاتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں اپنی عبادت کا حکم دیا ہے اور طاغوت کی عبادت سے بچنے کا حکم دیا ہے، اور طاغوت سے مراد ہر وہ چیز جس کی بھی اللہ کے سوا عبادت کی جاتی ہے، وہ بت بھی ہو سکتے ہیں، اوثان بھی ہو سکتے ہیں، قبریں بھی ہو سکتی ہیں، مزارات بھی ہو سکتے ہیں، یا اس کے علاوہ اور بھی کوئی چیزیں ہو سکتی ہیں، ان سب کو طاغوت کہا جاتا ہے۔ لیکن اللہ کے سوا جس کی عبادت کی جائے اور وہ اس سے راضی نہ ہو تو اسے طاغوت نہیں کہتے، جیسا کہ سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے نیک صالح بندے ہیں، جیسا کہ سیدنا حسن ہے، سیدنا حسین رضی اللہ عنہما، یا اسی طرح اولیاء ہیں جو اس بات پہ راضی نہیں ہوتے کہ اللہ کو چھوڑ کر ان کی عبادت کی جائے، تو ان لوگوں کو طاغوت نہیں کہا جاتا، لیکن ان کی عبادت کی گئی ہے۔ تو اصل میں جو یہ عبادت ہے وہ شیطان کی عبادت ہے، کیونکہ جو لوگ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ یعنی جیسے اور اولیاء کی عبادت کرتے ہیں، وہ حقیقت میں شیطان کی عبادت کرنے والے ہیں، کیونکہ شیطان ہی نے ان کو عبادت کا حکم دیا ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ أَهَؤُلَاءِ إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ قَالُوا سُبْحَانَكَ أَنْتَ وَلِيُّنَا مِن دُونِهِمْ بَلْ كَانُوا يَعْبُدُونَ الْجِنَّ أَكْثَرُهُمْ بِهِمْ مُؤْمِنُونَ۔ کہ اس دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کو جمع کرے گا، پھر فرشتوں سے کہے گا کیا یہ لوگ تمہاری عبادت کیا کرتے تھے؟ تو فرشتے جواب دیں گے اے اللہ تعالیٰ تو پاک ہے ہر عیب سے، ہر نقص سے، تو یہ ہمارا ولی ہے ان کے علاوہ، بلکہ یہ تو جنات کی عبادت کیا کرتے تھے اور اکثر انہی پر ایمان رکھتے تھے۔ اور جنات سے مراد شیخ صاحب فرماتے ہیں یہاں پہ شیاطین ہیں کہ اکثر انہی پر ایمان لانے والے تھے۔ سورہ نساء سورہ سبا آیت نمبر 40 اور 41۔ شیخ صاحب فرماتے ہیں جو طاغوت سے اللہ نے بچنے کا حکم دیا ہے، یعنی اللہ کے سوا جس کی بھی عبادت کی جاتی ہے اس سے بچنا ہے۔ اور دوسری آیت میں ارشاد باری تعالیٰ ہے سورہ بقرہ میں وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ۔ جو کوئی بھی طاغوت کا کفر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتا ہے، تو اس نے یقیناً مضبوط کڑے کو تھام لیا۔ تو شیخ صاحب فرماتے ہیں یہی معنی ہے لا الہ الا اللہ کا، کیونکہ لا الہ الا اللہ کا معنی ہے طاغوت کا کفر کرنا اور اللہ پر ایمان لانا۔ اور یہ جو آیت ہم شیخ الاسلام نے بیان کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور طاغوت کی عبادت کی نفی کرنی ہے، اس سے بچنا ہے، اس میں بھی نفی اور اس بات پایا جاتا ہے۔ تو آپ غور کریں کہ اللہ نے فرمایا وَاجْتَنِبُوهُ کہ اس کی عبادت سے بچنا ہے، یہ نہیں فرمایا کہ اس کی عبادت کو چھوڑ دو، یعنی یہ نہیں کہا کہ تم طاغوت کی عبادت کو چھوڑو، کیونکہ جو اجتناب کرنا ہے وہ زیادہ بلاغت و فساد کے لحاظ سے لفظ زیادہ وسیع ہے، یعنی آپ لوگ ہر اس طریقے کو بھی چھوڑ دو جو تمہیں شرک کی طرف لے کے جا سکتا ہے، کیونکہ اجتناب کرنا چھوڑنے سے زیادہ وسیع مفہوم میں پایا جاتا ہے۔ اور اجتناب کرنے کے معنی ہوتے ہیں کہ ہم اس کو بھی چھوڑ دیں جس کی بات کی جاتی ہے، اور ان طریقوں کو بھی، راستوں کو بھی چھوڑ دیں جو ہمیں اس کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ تو یہ جو آیت ہے اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پہلے رسول سے لے کر آخری رسول تک کہ ان کے بھیجنے کا مقصد بیان فرمایا کہ ان کو توحید کے لیے بھیجا گیا ہے، اور توحید کا مطلب ہے کہ صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے اور طاغوت کی عبادت سے بچنا ہے۔ تو سارے کے سارے رسول اسی توحید کی دعوت کے لیے آئے اور شرک سے منع کرنے کے لیے آئے۔ یہ تمام رسولوں کی ملت ہے، یعنی ان کی ایک ہی ملت تھی، اگرچہ ان کی شریعتیں مختلف تھیں، لیکن اصل جو ان کا دین ہے، جو ان کا عقیدہ ہے، وہ توحید ہی تھا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے ہر وقت ہر زمانے میں جو اس نے مشروع کی ہے۔ تو مثلا شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ نماز اس زمانے میں تھی تو بیت المقدس کی طرف جو ہے نماز پڑھا کرتے تھے، جیسا کہ شروع اسلام میں بھی اس طرف رخ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت تھی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا۔ لیکن جب یہ منسوخ ہو گئی اور قبلہ بیت اللہ کی طرف تبدیل ہو گیا تو اب جو ہے عبادت وہ بیت اللہ کی طرف رخ کرنے میں ہے، اور اگر کوئی شخص بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتا ہے تو اس سے منع کر دیا گیا ہے۔ تو جو کوئی اس طرف رخ کر کے نماز پڑھے گا منسوخ ہونے کے بعد تو ایسا شخص کفر میں مبتلا ہو جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی عبادت ہر زمانے میں ویسے ہی کی جاتی جیسا کہ اس نے مشروع کی ہے۔ تو جو منسوخ ہو چکا ہے اب اس کو چھوڑ دیا جائے گا، اور جو ناسخ ہے اس پر عمل کیا جائے گا، یعنی منسوخ دین کو
چھوڑ دیا جائے گا۔ تو رسولوں کا دین ایک ہی ہے اگرچہ شریعتیں ان کی مختلف ہیں، اور اسی کی نبی علیہ السلام نے شبہات بیان فرمائی اور فرمایا کہ جو انبیاء ہوتے ہیں وہ اللہتی بھائی ہوتے ہیں، یعنی ایسے ہیں کہ ان کے باپ ایک ہیں، یعنی ابو باپ ایک ہیں لیکن مائیں مختلف ہوتی ہیں۔ اسی طرح رسول بھی ان کا دین ایک ہے اور ان کی شریعتیں مختلف ہوتی ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کے مطابق ہوتا ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر زمانے میں جو مناسب احکامات ہوتے ہیں وہ مشروع فرماتا ہے کہ جو اس امت کے لیے مصلحت ہے، اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے کہ ان کے لیے کس میں بھلائی ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورہ مائدہ میں، لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، تم میں سے ہم نے ہر ایک کے لیے شریعت بھی مقرر کی ہے اور منہج بھی بنایا ہے، سورہ مائدہ آیت نمبر 48۔ تو جب تک دین منسوخ نہیں ہوتا اس وقت تک اسی کے مطابق اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے گی۔ جب وہ منسوخ ہو جائے گا تو پھر اللہ تعالیٰ کی عبادت اس کے مطابق ہوگی جو ناسخ ہے، اور منسوخ کو چھوڑ دیا جائے گا، ترک کر دیا جائے گا۔ پھر اسی آیت میں آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ، کہ ان میں سے ایسے لوگ بھی ہیں جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہدایت سے نوازا۔ یہ ایک بھائی ہیں، ان کا مائک آن ہے تو اپنا مائک آف کر لیں، بارک اللہ فیک۔ فیصل بھائی آپ کا مائک آن ہے، آپ مائک اپنا آف کر لیں۔ تو ان میں سے ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت سے نوازا، یعنی جنہوں نے رسول کی دعوت کو قبول کیا، اور ان میں سے ایسے بھی ہیں جنہوں نے انکار کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حقت علیہ الضلالہ، تو اس پر گمراہی جو ہے وہ ثابت ہو گئی، جو کہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر میں لوح محفوظ میں لکھی ہوئی تھی۔ پھر شیخ الاسلام نے دوسری دلیل بیان فرمائی پہلے باب میں، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 23، کہ آپ کے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ اس کے سوا کسی کی بات نہیں ہوگی اور والدین کے ساتھ حسن سلوکی کرنی ہے۔ شیخ صاحب فرماتے ہیں قضاء کے بہت سارے معنی ہیں، ان میں سے قضاء اور قدر بھی ہے، اسی طرح اس میں سے فیصلہ کرنا بھی ہے، مشروع کرنا بھی ہے، اور اسی میں سے جو ہے خبر دینا بھی ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيل، کہ ہم نے بنی اسرائیل کو خبر دی، اور اسی میں سے اس کے معنی جو ہے قضاء کے معنی بنانے کے بھی ہیں، جیسا کہ سورہ فصلت میں ارشاد باری تعالیٰ ہے فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو 7 آسمان بنا دیا، اور اسی میں سے جو معنی ہیں وہ فارغ ہونے کے بھی ہیں قضاء کے معنی، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ، کہ جب تم نماز سے فارغ ہو جاؤ، نماز مکمل کر لو، سورہ نساء آیت نمبر 103۔ تو قضاء کے بہت سارے معنی ہیں، لیکن یہاں پہ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں حکم دیا ہے، تمہارے لیے مشروع کیا ہے۔ قضاء کا معنی ہے تمہارے لیے مشروع کر دیا ہے، تمہیں حکم دے دیا ہے اللہ تعبدوا الا ایاہ، کہ تم اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے سوا کسی کی عبادت مشروع نہیں کی، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ نے بتوں کی عبادت کو مشروع کیا ہے، نہ ہی اولیاء صالحین کی عبادت کو مشروع کیا ہے، اور نہ ہی مزارات کی قبروں کی عبادت کو مشروع کیا ہے، اور نہ ہی درختوں کی پتھروں کی عبادت کو مشروع کیا ہے۔ یہ شیطان کی شریعت ہے، جو اللہ تعالیٰ کی شریعت ہے اس میں صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت ہوتی ہے، اور یہی معنی ہے لا الہ الا اللہ کا، جو ارشاد باری تعالیٰ ہے اللہ تعبدو، کہ تم نہ عبادت کرو، یہ نفی ہے، الا ایاہ یہ اس بات ہے کہ صرف اسی کی عبادت کرو، اور یہی معنی ہے لا الہ الا اللہ کا، بالکل سیم وہی معنی پایا جاتا ہے کہ نفی بھی ہے اور اس بات بھی ہے۔ اور جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے حق کا حکم دیا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے والدین کے حقوق کا بھی ذکر فرمایا ہے، اس کا بھی حکم دیا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ احسان کرو۔ تو اللہ تعالیٰ کے حق کے بعد والدین کا حق آتا ہے، کیونکہ والدین جو ہیں وہ سب سے بڑے محسن ہیں، ان کے احسانات ہیں، اللہ تعالیٰ کے بعد جو احسانات ہیں وہ والدین کے ہیں، اور احسان کا معنی ہے یعنی ان کے ساتھ آپ حسن سلوکی کریں، اچھائی کریں، بھلائی کریں۔ اور اس آیت میں دلیل کہاں ہے؟ توحید کے حوالے سے کتاب التوحید میں پہلے باب میں شیخ صاحب نے یہ دلیل ذکر کی ہے، تو شیخ صاحب فرماتے ہیں اس میں توحید کی تفسیر کو بیان کیا گیا، اور وہ ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا اور اللہ تعالیٰ کے سوا سب کی عبادت کو چھوڑ دینا، یہی وہ توحید ہے، اور دوسروں کی عبادت
छोड़े बिना सिर्फ अल्लाह ताला की इबादत करना, इसे तौहीद नहीं कहते। यानी इंसान अल्लाह ताला की इबादत भी करता है, दूसरों की इबादत भी करता है, तो ये तौहीद नहीं है। जो मुशरिकीन थे वो अल्लाह ताला की इबादत करते थे, लेकिन उसके साथ वो गैरों की इबादत किया करते थे, इसलिए वो मुशरिक थे। तो असल मकसद ये नहीं है कि इंसान अल्लाह ताला की इबादत करे बस, बल्कि उसके लिए लाजमी है कि वो अल्लाह ताला की इबादत करे और उसके सिवा जिसकी इबादत की जाती है उन सब की इबादत को छोड़ दे, तभी वो अल्लाह ताला की इबादत करने वाला शुमार होगा, वरना वो मुवाहिद नहीं हो सकता। तो जो कोई नमाज पढ़ता है, रोज़े रखता है, हज करता है, लेकिन वो गैरुल्लाह की इबादत छोड़ता नहीं है, तो ऐसा शख्स मुसलमान नहीं हो सकता और उसे उसकी नमाज, रोज़े, हज कोई फ़ायदा नहीं देगा, क्योंकि उसने फर्माबरदारी नहीं की। इरशाद बारी ताला है अनअबुदुल्लाह वज्तनिबुत तागूत, कि सिर्फ अल्लाह ताला की इबादत करो और तागूत की इबादत से बचो। और दूसरी आयत में, और आपके रब ने फैसला कर दिया है कि तुम सिर्फ उसी की इबादत करो, यानी उसके साथ किसी और की इबादत मत करो। और हदीस कुदसी में इरशाद बारी ताला है, अल्लाह ताला फरमाता है अना अगना शुरका यानी शिरक मन अमिल अमलन अशरक फीही माई गैरी तरक्तुहु व शिरकहु। इसे मुस्लिम ने रिवायत किया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह ताला फरमाता है कि मैं तमाम शरीकों से जिनको शरीक किया जाता है उनसे बेपरवाह हूँ। जिसने कोई ऐसा अमल किया उसमें मेरे साथ किसी और को शरीक कर लिया तो मैं उसको भी छोड़ देता हूँ और उसके शिरक को भी छोड़ देता हूँ। और दूसरी रिवायत में आता है फ़हु वलिल्लज़ी अशरका व अना मिन्हु बरी, तो ये अमल उसके लिए होगा जिसको शरीक किया गया है, मैं उस अमल से बरी हो जाता हूँ। ये इब्ने माजा अहमद में रिवायत मौजूद है। और इसके बाद शेखुल इस्लाम ने अगली दलील जो बयान की है तौहीद के लिए, इरशाद बारी ताला है वअब्दुल्लाह वला तुशरिकू बिही शैआ, और सिर्फ अल्लाह ताला की इबादत करो और उसके साथ किसी भी चीज़ को शरीक मत करो। इस सूरह निसा आयत नंबर 36 है। शेख फौजान हाफिज़हुल्लाह फरमाते हैं ये जो आयत हैं ये सारी की सारी एक ही तरीके पर हैं, यानी इनका एक ही असलूब है इन तमाम आयत का जो शेखुल इस्लाम ने बयान की हैं। वअब्दुल्लाह वला तुशरिकू बिही शैआ, कि अल्लाह ताला की इबादत करो उसके साथ किसी भी चीज़ को शरीक मत करो। और दूसरी आयत जो है अनअब्दुल्लाह वज्तनिबुत तागूत, कि सिर्फ अल्लाह ताला की इबादत करो और तागूत की इबादत से बचो, क्योंकि ये एक ही चिराग से निकलती हैं कि अल्लाह ताला ने अपनी इबादत को हुक्म दिया है और शिरक से मना फरमाया है। और यही माना है ला इलाहा इल्लल्लाह का, क्योंकि ला इलाहा इल्लल्लाह का माना है शिरक की नफ़ी करना और सिर्फ अल्लाह ताला की इबादत को साबित करना। तो उबुदुल्लाह, अल्लाह ताला की इबादत करो, यानी खालिसतन अल्लाह ताला की इबादत करो। और इबादत के माना भी जानना ज़रूरी है कि इबादत कहते किसको हैं। जब इबादत का अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है तो उसकी मारफत भी ज़रूरी है। इबादत का लुग़वी माना होता है आजिज़ी इंसारी इख्तियार करना, और लुगत में जैसे कहा जाता है तरीक़ुम मुअब्बद, यानी हमवार रास्ता, यानी ऐसा रास्ता जिसे कदमों ने रौंद कर हमवार कर दिया हो। जबकि शरई मफ़हूम में इबादत का कहा जाता है, जैसा कि शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह ने बयान की है इसकी तारीफ़। शेखुल इस्लाम फरमाते हैं इस्मुन जामिउन लिकुल्लि मा युहिब्बुहुल्लाहु व यरदाहु मिनल अमाली वल अक़वाली अज़्ज़ाहिरती वल बातिना। इबादत जो है एक जामे इसम है, हर उस अमल पर बोला जाता है जिसको अल्लाह ताला पसंद करता है, जिससे अल्लाह ताला राज़ी होता है। ये अमाल जो हैं, जो भी अमाल हैं जिनसे अल्लाह राज़ी होता है उन्हें पसंद करता है, और वो अक़वाल भी हो सकते हैं, अमाल भी हो सकते हैं, और ये ज़ाहिरी भी हो सकते हैं और बातिनी भी हो सकते हैं। तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने जैसे कि मशरू की है नमाज, तो ये इबादत है। रोज़ा इसी तरह इबादत है, हज इबादत है, इसी तरह सिला रहमी करना इबादत है, नेकी का हुक्म देना, बुराई से मना करना इबादत है, इसी तरह यतीम के साथ अच्छाई करना इबादत है, आखिर तक और भी बहुत सारी इबादत हैं। तो जो भी चीज़ें अल्लाह ने मशरू की हैं वो इबादत हैं। और इबादत उसे नहीं कहा जाता कि इंसान अल्लाह का कुर्ब हासिल करने के लिए अपनी तरफ से कोई चीज़ें ईजाद कर ले, बल्कि उसे तो बिदअत कहा जाता है, और हर बिदअत गुमराही होती है। तो इबादत सिर्फ वो होती है जो अल्लाह ताला ने मशरू की है, वो अक़वाल भी हो सकते हैं, अमाल भी हो सकते हैं, ज़ाहिरी और बातिनी। तो इबादत जो हैं
اس میں سے بعض ایسی ہیں جو ہمارے اعضاء عبادت کرتے ہیں، اور بعض ایسی ہیں کہ مثلا جو اعضاء ہمارے عبادت کرتے ہیں، نماز ہے، جہاد ہے اللہ تعالیٰ کے راستے میں، یہ ہمارے اعضاء ظاہراً عبادت کرتے ہیں، یعنی حرکت کرتے ہیں، عمل کرتے ہیں۔ ان میں سے کچھ ایسی ہیں جو زبان سے ہم عبادت کرتے ہیں، جیسے سبحان اللہ والحمد للہ، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا، یہ زبان کی عبادت ہے۔ اور ان میں سے بعض ایسی عبادات ہیں جو دل سے ادا کی جاتی ہیں، جیسا کہ خوف ہے، خشیت ہے، رغبت ہے، رہبت ہے، امید ہے، یہ دل کے اعمال ہیں۔ تو عبادت جو ہے وہ دل کی بھی ہو سکتی ہے، زبان کی بھی ہو سکتی ہے، اور بدن کی بھی ہو سکتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی بھی چیز کو شریک مت کرو۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کا حکم دیا اور شرک سے منع کیا، کیونکہ شرک جو ہے وہ عبادت کو برباد کر دیتا ہے، جیسا کہ جب وضو ٹوٹ جاتا ہے تو نماز فاسد ہو جاتی ہے، اسی طرح طواف بھی فاسد ہو جاتا ہے، اسی طرح شرک بھی عبادت کو فاسد کر دیتا ہے۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شرک سے منع فرمایا ہے۔ اس کے بعد شیخ الاسلام اگلی دلیل بیان فرماتے ہیں پہلے باب میں، قل تعالوا اتلوا ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا به شيئا، کہہ دیجئے آؤ میں تمہیں پڑھ کر سناؤں تمہارے رب نے تم پر کیا حرام کیا ہے کہ تم اللہ کے ساتھ کسی بھی چیز کو شریک مت کرو۔ اور اس کی تفسیر میں سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیت کو دیکھنا چاہتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان پڑھ لے، سورہ انعام آیت نمبر 151، 152، 153، قل تعالوا اتلوا ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا به شيئا، اور آخر تک وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، یہاں تک۔ تو شیخ فوزان حفظہ اللہ فرماتے ہیں اتلو کا معنی ہے آپ پڑھیں، ما حرم ربکم علیکم، جو تمہارے رب نے تم پر حرام کیا ہے۔ تو شیخ صاحب فرماتے ہیں یہ بات اس چیز کی دلیل ہے کہ حلال کرنا یہ ربوبیت کا حق ہے، تو اللہ تعالیٰ ہی حلال حرام کرتا ہے، وہ چیز حرام نہیں جسے تم اپنی مرضی سے حرام کر دو، یا پھر تمہارے جن و انس میں سے جو شیاطین ہوتے ہیں، اولیاء ہیں تمہارے، وہ اسے حرام کر دیں، نہیں، بلکہ جو اللہ حرام کر دے، حلال کر دے، وہی حلال و حرام ہوتا ہے۔ جیسا کہ انہوں نے جانوروں کو اپنے بتوں کے لیے وقف کر دیا تھا، مشرکین کا جو یہ عمل ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا آؤ میں تمہیں بتاؤں تمہارے رب نے کیا تم پر حرام کیا ہے۔ تو سب سے پہلے جو ہے اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑے محرم سے شروع کیا، اللہ تشرکوا بہ شیئا، کہ تم اس کے ساتھ کسی بھی چیز کو شریک مت کرو۔ تو سب سے بڑے محرمات میں سے، یعنی جو سب سے بڑا محرم ہے وہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے۔ تو جب آپ سے کہا جائے سب سے بڑا محرم کیا ہے تو آپ کہیں گے اللہ کے ساتھ شرک کرنا۔ جب آپ سے کہا جائے سب سے بڑی چیز کیا ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے تو آپ کہیں گے اللہ کے ساتھ شرک کرنا۔ جب آپ سے کہا جائے سب سے بڑا منکر کیا ہے تو آپ کہیں گے اللہ کے ساتھ شرک کرنا۔ جب آپ سے کہا جائے اکبر الکبائر کیا ہے، تو جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان من اکبر الکبائر الشرک باللہ، سب سے بڑا جرم اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے، اور یہ ترمذی کی روایت ہے۔ تو شرک جو ہے اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتے ہیں، سب سے خطرناک گناہ ہے، سب سے بڑا گناہ ہے جس سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی جاتی ہے۔ اور شرک کی تعریف کیا ہے، شرک کہتے کسے ہیں؟ شیخ فوزان فرماتے ہیں کوئی بھی عبادت اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے لیے ادا کر دینا، یہ شرک ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے سوا کسی بھی مخلوق کے لیے کوئی بھی عبادت صرف کر دینا، یہ شرک ہے۔ اس لیے فرمایا اللہ تشرکوا بہ شیئا، کہ تم اللہ کے ساتھ کسی بھی چیز کو شریک مت کرو۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ منع فرمایا ہے شرک سے، اور یہ سب سے بڑا حرام ہے جسے اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے تم پر۔ اور تم جو ہے سب سے بڑے حرام کو حلال قرار دیتے ہو جو کہ شرک ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ہے اللہ تشرکوا بہ شیئا، اور اس میں شیئا لفظ استعمال کیا ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ یہاں پہ نکرہ استعمال ہوا ہے نہیں کے سیاق میں، جس کا معنی ہے کہ عموم، یعنی ہر وہ چیز جس کی بھی اللہ کے سوا عبادت کی جاتی ہے، وہ فرشتہ بھی ہو سکتا ہے، نبی بھی ہو سکتا ہے، ولی بھی ہو سکتا ہے، یا کوئی بھی صالحین میں سے شخص ہو سکتا ہے، یا درخت بھی ہو سکتا ہے،
پتھر بھی ہو سکتا ہے، قبر بھی ہو سکتی ہے، یعنی اس کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ساری کی ساری اس میں شامل ہیں، کیونکہ یہ کلمہ عام ہے، شیعہ، یعنی کسی بھی چیز کے لیے، کسی بھی مخلوق کے لیے کوئی بھی عبادت صرف کرنا جائز نہیں ہے۔ اور اسی طرح اللہ نے فرمایا اللہ تشرکوا بہ شیئا، اس میں جو ہے شرک اکبر بھی داخل ہے، شرک اصغر بھی شامل ہے، یعنی ایسا کوئی شرک نہیں ہے جس کی اجازت دی جا سکے، چاہے وہ اکبر ہو اصغر ہو، سارے کے سارے اس کے اندر داخل ہو گئے، کیونکہ اللہ نے فرمایا اللہ تشرکوا بہ شیئا، کیونکہ یہ کلمہ عام ہے جس کی نفی کی جا رہی ہے، اور اس میں شرک اکبر بھی ہے اور شرک اصغر دونوں داخل ہیں۔ جیسا کہ اللہ کے ساتھ کسی بھی چیز کو شریک کرنے سے منع کیا جاتا ہے، چاہے وہ فرشتے ہوں، اللہ تعالیٰ کے جو قریبی فرشتے ہیں، یا پھر انبیاء ہوں، نیک لوگ ہوں، یا اسی طرح جمادات ہوں، درخت ہوں، یا پتھر ہوں، یا قبریں ہوں، کوئی بھی چیز ہو، کسی بھی چیز کے لیے کوئی بھی عبادت صرف کرنا جائز نہیں ہے، چاہے وہ نظر و نیاز ہو، چاہے وہ ذبح کرنا ہو، طواف کرنا ہو، دعا ہو، پکار ہو، خوف ہو، امید ہو، رغبت ہو، رہبت ہو، یہ ساری کی ساری عبادات ہیں۔ تو یہ ساری عبادات صرف اللہ کے لیے صرف کی جائیں گی، کسی اور مخلوق کے لیے ادا کرنا جائز نہیں ہے۔ اور اسی طرح نہ تو شرک اکبر جائز ہے اور نہ ہی شرک اصغر جائز ہے، اور نہ ہی شرک خفی جائز ہے اور نہ ہی ظاہری شرک جائز ہے، جو دلوں کا شرک ہوتا ہے، شرک خفی ہوتا ہے، چھپا ہوا ہوتا ہے، وہ بھی جائز نہیں، اس کی بھی نفی آ گئی اسی جملے کے اندر۔ پھر ارشاد باری تعالیٰ ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، تو شیخ صاحب فرماتے ہیں اس نے والدین کے ساتھ اچھائی کرنے کا حکم دیا ہے۔ تو احسانہ کا جو لفظ ہے یہاں پہ منصوب ہے کیونکہ اس کا فعل محذوف ہے، وَأَحْسِنُوا بِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، جیسا کہ ہم نے پہلے بیان کر چکے ہیں اس کے تعلق سے۔ تو شیخ صاحب فرماتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے حق کے بعد دوسرا حق والدین کا بیان فرمایا ہے، کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی توحید کا حکم دیا تو والدین کے ساتھ بھی نیکی کرنے کا حکم دیا، اور ایسی بہت ساری آیات ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حق کے بعد والدین کے حق کو بیان فرمایا ہے۔ تو اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے والدین کے ساتھ احسان کرنے، بھلائی کرنے کا حکم دیا ہے، صلہ رحمی کا حکم دیا ہے، اور ان کی عزت کرنے کا، توقیر کرنے کا حکم دیا ہے، وہ زندہ ہوں یا وفات پا جائیں۔ تو جہاں تک تعلق ہے ان کی زندگی میں ان کے ساتھ احسان کرنے کا، کہ ان کے ساتھ اچھے طریقے سے بات کی جائے، نرمی کے ساتھ بات کی جائے، عاجزی انکساری اختیار کی جائے، ان کے نان نفقے کا خیال رکھا جائے، ان کی خدمت کی جائے، اور ان کی رضامندی جس سے وہ راضی ہوتے ہیں وہ کم عمل کیے جائیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں ان کی اطاعت نہیں ہوگی، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 23 اور 24۔ آپ کے رب نے فیصلہ کر دیا کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں ہوگی اور والدین کے ساتھ بھلائی کرنی ہے، تو وہ دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک جب بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو تم نے ان کے سامنے اف تک نہیں کہنا اور نہ ہی انہیں ڈانٹنا ہے، اور ان کے ساتھ نرمی، اچھائی، بھلائی کے ساتھ بات کرنی ہے، اور ان کے سامنے اپنے بازو عاجزی کے ساتھ جھکا دو اور ان کے لیے دعا کرو اور کہو اے اللہ تعالیٰ ہمارے والدین پر رحم فرما، جیسا کہ انہوں نے بچپن میں ہماری تربیت کی تھی، نشو و نما کی تھی۔ تو شخص فرماتے ہیں جہاں تک تعلق ہے ان کی زندگی میں حسن سلوکی کرنے کا، تو ان کے ساتھ اچھائی بھلائی کی جائے گی، ان کے ساتھ برا سلوک نہیں کیا جائے گا، کیونکہ احسان کا مطلب ہے ان کے ساتھ اچھائی کرنا، اور اگر بدسلوکی کی جاتی ہے تو یہ نافرمانی میں شمار ہوتی ہے، اور والدین کی نافرمانی کبیرہ گناہوں میں سے، شرک کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے کبیرہ گناہ قرار دیا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پہ احسان کا حکم دیا ہے اور بدسلوکی سے، نافرمانی سے منع فرمایا ہے، اور جیسا کہ حدیث میں بھی آتا ہے کہ بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ ممبر پر چڑھے تو آپ نے فرمایا آمین،
आमीन आमीन। फिर सहाबा इकराम रदी अल्लाह अन्हुम से फरमाया, इन जिब्रील अरद अली फ़क़ाल, कि बेशक जिब्रील अमीन मेरे पर तशरीफ़ लाए और उन्होंने फरमाया, या मोहम्मद मन अदरक शहर रमज़ान फ़लम युग़फ़र लहू फ़मात फ़दख़ल अन्नार, जिस शख्स ने रमज़ान के महीने को पा लिया और फिर उसे माफ़ नहीं किया गया, उसे माफ़ी नहीं मिली और उसे मौत आ गई, तो ऐसा शख्स जहन्नम में जाएगा। कुल, तो आप कहें आमीन। जिब्रील अमीन ने फरमाया आप आमीन कहें। कुल तो आमीन, तो मैंने आमीन कहा। क़ाल, फिर जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, या मुहम्मद मन अदरक अबवैहि औ अहदुहुमा वलम युदखिलाहुल जन्नह फमात फदखल अन्नार कुल आमीन फ़क़ुल्तु आमीन। फिर जिब्रील अमीन ने फरमाया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसने अपने वालिदैन में से किसी एक को या दोनों को पा लिया और उनकी खिदमत करके वो जन्नत में दाखिल ना हो सका और इसी हालत में जो है मर गया, तो ऐसा शख्स जहन्नम में जाएगा। और आप इस पर आमीन कहें, तो मैंने इस पर आमीन कहा। क़ाल या मुहम्मद मन ज़ुकिरत इंदहु फ़लम युसल्ली अलैक फ़मात फ़दख़ल अन्नार क़ुल आमीन फ़क़ुल्तु आमीन। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसके सामने आपका तज़किरा किया गया और फिर उसने आप पर दुरूद नहीं भेजा, तो इसी हालत में उसकी मौत आ गई, तो वो जहन्नम में दाखिल होगा। आप इस पर आमीन कहें, तो मैंने इस पर भी आमीन कहा। और इसे इब्न हिब्बान ने रिवायत किया है। और इस हदीस में जो शाहिद दलील है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिसने अपने वालिदैन में से दोनों को या किसी एक को पा लिया और उनके साथ अच्छाई करके उसने अच्छाई नहीं की, भलाई नहीं की और वो मर गया, तो जहन्नम में जाएगा कि उसने वालिदैन की नाफरमानी की। और इस पर जिब्रील अमीन ने बद्दुआ की कि वो जहन्नम में दाखिल हो जाए, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस पर आमीन कहा। तो शेख फरमाते हैं ये तो ताल्लुक़ था जो उनकी ज़िंदगी में उनके साथ उसने सलूकी करनी है, भलाई करनी है। जहाँ तक ताल्लुक़ है कि उनके मौत के बाद हम कैसे उनके साथ अच्छाई भलाई कर सकते हैं, तो इसके हवाले से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया गया। कि जब एक शख्स ने सवाल किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हल बकिया मिन बिर्रि अबवैय शैउन अबर्रुहुमा बिही बअद मौतिहिमा, क्या वालिदैन की वफ़ात के बाद भी कोई ऐसा हक़ बाकी बचता कि मैं उनके साथ भलाई करूँ, अच्छाई करूँ? क़ाल, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अन तुसल्ली अलैहिमा मअ सलातिक, यानी आप उन दोनों के लिए दुआ करें जब आप अपने लिए दुआ करें। तो यानी जब खुद इंसान अपने लिए दुआ करे तो उनको भी दुआओं में याद रखे। और व इन फ़ादु अहदिहिमा, और उनके वादे को पूरा करे, मुकम्मल करे, यानी जो उन्होंने वसीयत की है उनकी वसीयत को पूरा करे। वसीलतुर रहमिल्लती ला तुसलु इल्ला बिहिमा व इकरामु सदीक़िहिमा, और जो रिश्ते उनकी वजह से जुड़ते हैं उन्हें जोड़े रखना और उनके दोस्तों का एहतराम करना। तो जब वालिदैन के जो दोस्त हैं, वालिद के जो दोस्त हैं या फिर वालिदा की जो सहेलियाँ हैं, उनकी बंदा इकराम करता है, इज़्ज़त एहतराम करता है, तो ये भी उनके हकूक़ में से है, उनके साथ भलाई करने में से। क्योंकि दोस्त का, जो वालिद का दोस्त है उसका अदब एहतराम करना, या वालिदा की सहेली जो है उसका अदब एहतराम करना, ये भी गोया के वालिदैन का ही इकराम है। तो ये जो हक़ है ये बाकी रहता है उनकी वफ़ात के बाद भी, कि उनके लिए दुआ की जाए, उनकी वसीयत पर अमल किया जाए और सिला रहमी की जाए। जो भी रिश्तेदार हैं, चाचा हैं या फूफियाँ हैं, मामू हैं, खालाएँ हैं, या बाकी जो रिश्तेदार हैं, या इसी तरह बहनें हैं, भाई हैं, या फिर इसी तरह बहन और भाइयों के औलाद हैं, आखिर तक जो भी रिश्तेदार हैं, कि जो भी रिश्तेदार हैं, चाहे वो वालिद की तरफ से हों या फिर वालिदा की तरफ से हों, उनके साथ भलाई करना, अच्छाई करना, ये वालिदैन के साथ अच्छाई करने में से है। फिर अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने इरशाद फरमाया, वला तक़्तुलू औलादकुम खशियत इमलाक, ये तीसरी वसीयत है। पहली वसीयत थी अल्लाह ताला ने शिर्क से मना किया था, फिर उसके बाद वालिदैन के साथ अच्छाई करने का हुक्म दिया। तीसरी वसीयत कि अपनी औलाद को फ़क्र के डर से कत्ल नहीं करना। तो शेख साहब फरमाते हैं औलाद को फ़क्र व फाक़ी की वजह से कत्ल करना हराम है, जैसा कि जाहिलियत के अंदर लोग फ़क्र व फाक़े के डर से अपनी औलाद को कत्ल कर देते थे और वो अल्लाह ताला के मुतालिक बदगुमानी का शिकार थे।
گویا کہ وہ خود ان کو رزق دیتے ہوں. حالانکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ہے دوسری آیت میں، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا. اور اپنی اولاد کو فقر و فاقے کے ڈر سے قتل نہ کرو، ہم ان کو بھی رزق دیتے ہیں اور تمہیں بھی رزق دیتے ہیں، ان کا قتل کرنا بڑا جرم ہے. اور یہاں ارشاد باری تعالیٰ ہے نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ، کہ ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں اور ان کو بھی رزق دیتے ہیں. اور شیخ صاحب فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جب یہ فرمایا نا کہ ہم تم کو بھی رزق دیتے ہیں اور ان کو بھی رزق دیتے ہیں، تو جب تم اپنے آپ کو رزق نہیں دے سکتے تو کسی اور کو کیا رزق دو گے؟ تو لوگوں میں سے آج ایسے بھی لوگ ہیں جن کی خصلت بن چکی ہے، برائیاں اور آ چکی ہیں، کہ وہ لوگ اسی کوشش میں لگے ہوتے ہیں کہ کسی طریقے سے جو ہے زمین میں آبادی کیونکہ زیادہ ہو گئی ہے اور ڈر خوف میں مبتلا ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ جب آبادی بڑھ جائے گی تو پھر جو ہے وسائل کیونکہ کم ہیں اس لیے جو ہے آبادی کو کنٹرول کرنا چاہیے. اور وہ لوگ جو ہے آبادی کو کنٹرول کرنے کے حوالے سے جو ہے احکامات جاری کرتے ہیں، اور یہ مطالبہ زور پکڑتا جا رہا ہے کہ کہا جاتا ہے کہ جی آبادی کم کی جائے ورنہ تو لوگ بھوکے مر جائیں گے، اس لیے بچے کم ہونے چاہیے. یعنی یہ آج کل شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ بہت زیادہ عام ہوتا جا رہا ہے، اور یہ وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ انہیں غربت کا ڈر ہے، خوف ہے، اور کیونکہ انہیں اللہ تعالیٰ پر صحیح معنوں میں ایمان ہی نہیں ہے، اور اس بات پر بھی ایمان نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی رزق دینے والا ہے. اور اسی پروپیگنڈے کے شکار ہو چکے ہیں بعض مسلمان بھی. تو وہ لوگ جو ہے اولاد کی کثرت کو ناپسند کرتے ہیں، اور بعض جو ہے وہ اولاد کو آبادی کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں، اور بعض جو ہے کہتے ہیں کہ بچے ہونے ہی نہیں چاہیے، بعض کہتے ہیں کم ہونے چاہیے. یہ فضول قسم کی باتیں ہیں اور یہ باطل چیزیں ہیں. حالانکہ شریعت نے اولاد کو طلب کرنا اور اس میں کثرت ہونا، زیادہ بچے پیدا ہونا، یہ شریعت میں مطلوب ہے. اسلام نے تو اس کو پسند فرمایا ہے، اور اس سے مسلمانوں کی تقویت ہوتی ہے کہ مسلمانوں کی تعداد بڑھ جائے گی، زیادہ ہو جائے گی. البتہ جہاں تک تعلق ہے رزق کا، وہ تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ رزق دینے والا ہے. جیسے کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے نحن نرزقهم وإياكم، کہ ہم ان کو بھی رزق دیتے ہیں اور تمہیں بھی رزق دیتے ہیں. پھر فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ. اگلی وصیت میں نمبر 4 میں کہ تم فحاشی کے قریب مت جاؤ، چاہے وہ فحاشی ظاہر ہو یا چھپی ہوئی ہو. چوتھی وصیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے فحاشی سے، فواحش جمع ہے فاحشہ کی، اور اس سے مراد جو ہے نافرمانی ہے. اور نافرمانی کو فحاشہ اس لیے کہا گیا تو یہ بدکاری ہے، جرم ہے. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نافرمانی کے فحاشی کے قریب مت جاؤ. یعنی اس پہ بھی غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ قریب مت جاؤ. یہ نہیں فرمایا کہ تم فحاشی نہ کرو، بلکہ کہا کہ قریب مت جاؤ. اور اس کا مطلب کیا ہے کہ ایسے تمام وسائل سے بھی دوری اختیار کرنے کی ضرورت ہے جو اس معاصی کی طرف، نافرمانی کی طرف لے کے جاتے ہیں. تو جیسے معاصی حرام ہے، نافرمانیاں گناہ حرام ہے، اسی طرح وہ وسائل بھی جو ان کی طرف لے کے جاتے ہیں وہ بھی حرام ہے. تو جیسا کہ عورتوں کا زیب و زینت کے ساتھ نکلنا، باہر نکلنا، یہ بھی جو ہے فحاشی کے قریب جانے کے مترادف ہے. کیونکہ جب عورتیں زیب و زینت کے ساتھ باہر نکلتی ہیں تو یہ بدکاری کا سبب بنتا ہے. تو یہ جو زیب و زینت ہے یا بے پردگی ہے، یہ بھی زنا کی طرف لے جانے والے راستے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے. جیسے کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، کہ تم زنا کے قریب مت جاؤ. اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ تم زنا نہ کرو، بلکہ فرمایا کہ تم زنا کے قریب مت جاؤ. یعنی اس کے قریب جانے سے منع فرمایا کا مطلب یہ ہے کہ ان تمام وسائل سے بھی دوری اختیار کی جائے جس کے ذریعے سے انسان ان میں مبتلا ہو سکتا ہے. اس لیے جو ہے حرام نظر کو بھی اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا ہے کہ دیکھنا نہیں ہے. جسے اللہ نے دیکھنا حرام کر دیا ہے اس کو دیکھنا جائز نہیں ہے، یعنی عورت کی طرف دیکھنا، کیونکہ یہ بھی زنا کا سبب ہے. اسی طرح ایسا کلام جو فحش پر مبنی ہو یا پھر گانے ہو، موسیقی ہو، یہ سارے کے سارے وسائل جو محرمات میں سے ہیں، تو ان سے بھی دوری اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے. تو اللہ نے فرمایا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ، کہ تم فحاشی کے قریب مت جاؤ. یعنی ایسے اسباب میں بھی مشغول نہ ہو جو تمہیں گناہوں کی طرف لے کے جاتے ہیں. یعنی تم ایسی نظر سے بھی بچو، ایسی چیزیں سننے سے بھی بچو، بے پردگی سے بھی بچو،
اور زیب و زینت اختیار کرنے سے بھی بچو. یہ سارے کے سارے اسباب ہیں جو کہ انسان کو فحاشی کی طرف لے کے جاتے ہیں. تو جب یہ اسباب اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیے ہیں تو پھر وہ جو فحاشی ہے اس کا کیا حکم ہوگا, وہ کتنا سخت حرام ہوگا. تو وہ تو اس سے بھی بڑھ کر حرمت میں حرام ہوگا. تو ما ظہر جو اس میں سے ظاہر ہو, یعنی جسے لوگ بازار میں, دکانوں میں, اجتماعات میں دیکھتے رہتے ہیں. وما بطن, اور ایسے بھی بعض معاصی ہو سکتے ہیں, گناہ ہو سکتے ہیں جو خفیہ ہوتے ہیں, گھروں میں ہوتے ہیں, محلات میں ہوتے ہیں, چھپے ہوئے ہوتے ہیں. تو مومن جو ہے وہ ظاہری حالت میں بھی اللہ سے ڈرتا ہے اور باطنی حالت میں بھی اللہ سے ڈرتا ہے. وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے باہر بازار میں بھی ڈرتا ہے, اسی طرح گھر میں بھی اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے. وہ جہاں کہیں بھی ہو وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے. دن کا ٹائم ہو, دن میں بھی اللہ سے ڈرتا ہے. رات کا ٹائم ہے تب بھی اللہ کا خوف رکھتا ہے. روشنی میں بھی اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے, اندھیرے میں بھی اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے, کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہے ہمیشہ اور اس سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے. تو یہ مقصود نہیں ہے کہ انسان صرف ظاہری گناہوں سے بچتا رہے, بلکہ لازمی ہے کہ اس کے لیے جب تنہائی میں ہو تب بھی گناہوں سے بچے. تو حرام ہر حالت میں حرام ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو کہ رب ہے, اس نے ہر حالت میں چاہے وہ گناہ ظاہری ہوں یا باطنی ہوں ان سب سے منع فرما دیا ہے. اور اللہ تعالیٰ سے کوئی بھی چیز پوشیدہ نہیں ہے. جیسی بھی حالات ہو, کیسا بھی انسان چھپ جائے, اللہ تعالیٰ سے تو نہیں چھپ سکتا. جیسے کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے, یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ وهو معهم اذ یبیتون ما لا یرضى من القول. کہ وہ لوگوں سے چھپ جاتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ سے نہیں چھپ سکتے, اور وہ ان کے ساتھ ہوتا ہے جب وہ ایسی باتوں میں رات گزارتے ہیں جن سے وہ راضی نہیں ہوتا. اسی طرح دوسری جگہ فرمایا, وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ. تم باتوں کو چھپاؤ یا ظاہر کرو, وہ تو دلوں کے راز بھی جاننے والا ہے. تو جب حالت یہ ہے تو آپ پر واجب ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے ڈریں ہر حال میں, جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اتق اللہ حیثما کنت. تم اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو, اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو جس حالت میں بھی ہو. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے, ان الذین یخشون ربهم بالغیب, سورہ ملک کے اندر آیت نمبر 12 میں, بے شک وہ لوگ جو ڈرتے ہیں اپنے رب سے غیب میں, یعنی جب لوگوں سے وہ غائب ہوتے ہیں, چھپے ہوئے ہوتے ہیں, پوشیدہ ہوتے ہیں, اس حال میں بھی اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہتے ہیں. ان الذین یخشون ربهم بالغیب لهم مغفرۃ واجر کبیر واسروا قولکم او اجہروا بہ انہ علیم بذات الصدور. کہ بے شک وہ لوگ جو غیب میں اللہ سے ڈرتے ہیں ان کے لیے مغفرت ہے, اجر کبیر ہے. تو تم باتوں کو ظاہر کرو یا چھپا لو, وہ تو دلوں کے حال بھی جاننے والا ہے. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا, وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ. کہ تم کسی بھی ایسی جان کو قتل نہ کرو جس کا قتل کرنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے. تو جو نفس اللہ نے حرام کیا ہے, شیخ صاحب فرماتے ہیں ایک نمبر پہ نفس مومنہ ہے, مومن مسلمان. دوسرے نمبر پر معاہد, اگرچہ وہ کافر ہی کیوں نہ ہو. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مومن کا قتل کرنا حرام کر دیا ہے. اسی طرح جو معاہد ہوتے ہیں, کافر ہوتے ہیں, جن کا مسلمانوں سے معاہدہ ہوتا ہے, وہ ذمہ بھی ہو سکتے ہیں یا پھر جو جن کو امان دی جاتی ہے ایسے کافر بھی ہو سکتے ہیں, تو ان کا قتل کرنا بھی اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے. تو ذمہ وہ کافر ہوتا ہے جو جزیہ ادا کرتے ہیں, اور بعض کافر ایسے ہوتے ہیں جو امان لے کر ہمارے ملکوں میں داخل ہوتے ہیں, تو ان کا قتل کرنا, ان کے ساتھ زیادتی کرنا جائز نہیں ہے, کیونکہ یہ مسلمانوں کے ذمے میں آ چکے ہیں, مسلمانوں کی امان میں آ چکے ہیں. تو خیانت کرنا, مسلمانوں کا ذمہ توڑنا جائز نہیں ہے. اس لیے حدیث کے اندر آتا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, من قتل معاہدا لم یرح رائحۃ الجنہ. جو شخص کسی معاہد کو قتل کرے گا ایسا شخص جنت کی خوشبو بھی نہ پا سکے گا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے منع فرما دیا کسی بھی بے گناہ جانوں قتل کرنے سے, الا بالحق, مگر حق کے ساتھ اجازت دی. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں حق سے مراد کیا ہے کہ 3 صورتیں ہیں کہ جس میں قتل کیا جا سکتا ہے. نمبر 1, قصاص میں قتل کیا جا سکتا ہے, یا پھر زنا کاری کرے, یعنی شادی شدہ شخص زنا کرتا ہے تو اسے قتل کیا جا سکتا ہے, یا اسی طرح مرتد ہو جاتا ہے تو اسے قتل کیا جا سکتا ہے. یہ قتل کرنا ہے حق کے ساتھ جو اللہ نے مشروع کیا ہے. اور اس کے علاوہ کوئی قتل کرنا ہے تو یہ جائز نہیں ہے. اس لیے ارشاد باری تعالیٰ ہے,
وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، سورہ نساء آیت نمبر 93 میں، کہ جو کوئی کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کرتا ہے تو اس کی جزا جہنم ہے، جس میں وہ لمبے عرصے تک رہے گا، اس پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہے، اس پر اللہ کی لعنت ہے، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا عذاب تیار کیا ہے۔ تو شیخ صاحب فرماتے ہیں کسی بھی جان کو قتل کرنا شرک کے بعد کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ پھر ارشاد باری تعالیٰ ذالکم وصاکم بہ لعلکم تعقلون، اس کی تمہیں اللہ تعالیٰ وصیت کرتا ہے تاکہ تم عقل پکڑو۔ تو شیخ صاحب فرماتے ہیں یہاں پہ لعلکم ہونا تعلیلیہ، یہ تعلیل کے لیے بیان کیا گیا ہے تاکہ تم عقل پکڑو، اور عقل سے مراد یہاں پہ یعنی اس چیز سے رک جانا جس سے منع کیا گیا ہے۔ اور عقل کو بھی عقل اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ عقل جو ہے انسان کو ان تمام چیزوں سے روکتی ہے جو اس کے لائق نہیں ہے، جیسا کہ اقال رسی کو کہا جاتا ہے جو کہ اونٹ کو جو ہے گم ہونے سے روکتی ہے کہ جب اس کو باندھ دیا جاتا ہے۔ اور یہ عقل بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے جسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کے اندر رکھا ہے تاکہ انسان ایسے کاموں میں مشغول ہونے سے بچ جائے جو اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ پھر فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اور یتیم کے مال کے قریب مت جاؤ مگر احسن طریقے کے ساتھ۔ تو شیخ صاحب فرماتے ہیں یہ بھی کبیرہ گناہوں میں سے، محرمات میں سے ہے کہ یتیم کا مال کھایا جائے نہ حق۔ اور یتیم کون ہوتا ہے؟ شیخ صاحب یتیم کی تعریف بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ وہ بچہ جس سے والد کا انتقال ہو جاتا ہے اسے یتیم کہا جاتا ہے، لیکن جب وہ بالغ ہو جاتا ہے تو پھر یتیم کی حد سے نکل جاتا ہے۔ اسی طرح اگر اس کی والدہ کا انتقال ہو جاتا ہے اور اس کا والد زندہ ہوتا ہے تو اسے یتیم نہیں کہا جاتا، کیونکہ اس کا والد موجود ہے جو اس پر خرچ کرے گا، اس کی تربیت کرے گا، اس کے عہد و پیمان کو پورا کرے گا، اس کی حفاظت کرے گا۔ تو یتیم اسے کہا جاتا ہے جو اپنے والد کو کھو دیتا ہے بچپن میں۔ تو جو یتیم ہے اسے حاجت ہوتی ہے کوئی اس کی مدد کرے، کوئی اس کی حفاظت کرے، کوئی اس کی تربیت کرے، کوئی اس کی طرف دفاع کرے، کیونکہ وہ کمزور ہے۔ اور اسی طرح اس کے مال کی بھی حفاظت کرنے والا ہونا چاہیے، کیونکہ وہ چھوٹا ہے، اپنے مال کی حفاظت نہیں کر سکتا۔ تو اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا وَابْتُلُوا الْيَتَامَ حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا، اور یتیم بچوں کی آزمائش کرو کہ جب وہ نکاح کی عمر تک پہنچ جاتے ہیں اگر تم ان میں عقل مندی دیکھتے ہو تو ان کا مال ان کے حوالے کر دو، اور اسے تم فضول و خرچی میں نہ اڑا دینا اور جلدی جلدی نہ کھا لینا کہ وہ بڑے ہو جائیں گے اس ڈر سے۔ اور دوسری آیت میں ارشاد باری تعالیٰ ہے ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا، کہ بے شک جو لوگ یتیموں کا مال کھا لیتے ہیں ظلم زیادتی کے ساتھ وہ تو اپنے پیٹ میں صرف آگ بھر رہے ہیں اور ان قریب ان کو جہنم میں داخل کیا جائے گا، سورہ نساء آیت نمبر 10 میں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ہے وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ، کہ یتیم کے مال کے قریب مت جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ تم مال کا یتیم نہ کھاؤ، بلکہ فرمایا کہ مال یتیم کے قریب مت جاؤ، یعنی ایسے وسائل بھی اختیار نہ کرو جس سے یتیم کا مال جو ہے وہ ضائع ہو جائے، اسے نقصان ہو جائے۔ تو جب قریب جانا منع ہے تو اسے کھا لینا کتنا بڑا جرم ہوگا۔ الا باللتی احسن، مگر اللہ تعالیٰ نے استثناء بیان کیا ہے کہ اگر کوئی اس میں کھا سکتا ہے تو احسن طریقے کے ساتھ کھا سکتا ہے، یا مصلحت کے طور پر اس کا مال استعمال کر سکتا ہے، یا پھر جیسا کہ کوئی تاجر ہے وہ تجارت میں لگا دیتا ہے تاکہ اس کا مال بڑھ جائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ تو یہ وصیت تھی، اس کے بعد ابھی اور بھی کچھ وصیتیں اسی آیت میں باقی ہے، لیکن تقریباً 50 منٹ ہو چکے ہیں، ہمارے پاس ابھی 10 منٹ ہی بچے ہیں، تو ابھی اس کی کافی تفصیل سے شیخ صاحب نے اس آیت کی تفسیر بیان کی ہے، تو اس کو پھر انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ اگلے درس میں مکمل کریں۔ ابھی اسی پہ رکتے ہیں، اور تھوڑا سا ٹائم ہے 10 منٹ، تو کسی بھائی کا کوئی درس کے حوالے سے سوال ہو تو وہ کر سکتا ہے۔ بارک اللہ فیکم۔